اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شمر کون تھا اور کیسے ایک کمانڈر بنا، اور میدان کربلا میں اس کا کیا کردار تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد اس نے زندگی کہاں گزاری اور پھر اس کی موت کیسے دردناک طریقے سے ہوئی۔ شمر بن زوجیشن کی کنیت ابو سابقہ تھی۔ وہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو عامر اور ضباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن اوس بن عمرو تھا، لیکن اس کو زوجیشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمام ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھ دیا ہے اور ان کو سپاہیوں کی مدد سے خوفزدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے ہی حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 61 ہجری میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن رائے حل تلاش کرنے کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر پہنچا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ یا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کریں گے یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا۔ چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ مائدہ ام النبیین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کیا کہ وہ اس کے بھائی کربلا سے واپس چلے جائیں تو ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو ان کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز بغاوت نہیں کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے مقابلے کو آؤ۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے متعلق حدیث بیان کرنا شروع کر دی تو شمر نے آپ کی بات کاٹی، جس کا جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یکبارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا اور اس نے بعد میں ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنسان ابن انس آگے بڑھا اور انعام و کرام کی لالچ میں عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام ابن ساکر نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح حضرت بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں اس سفید داغ والے کتوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 1 محرم کو عمرو بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہمراہ دربار یزید شام روانہ کرتا ہے۔
جہاں بہت سے دل خراش واقعات اہل بیت و طہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لہین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفے میں ہونے والی جنگ کو شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کا قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ پھر شمر کا سر محمد بن حنیفہ کے پاس مدینہ بھیج دیا گیا، جنہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو شہید کیا تھا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور جسم کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور کرے اور ظالموں پر اپنا قہر نازل کرے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔